آج ہم ایک بہت بڑے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ جی۔ ایک طرف تو دیکھیں سائنس ہے جس نے ہماری پوری دنیا بدل دی ہے، مطلب ہماری جیب میں سپر کمپیوٹر ہیں، ہم اسپیس میں جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اربوں لوگ آج بھی مذہب پر گہرا ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک تضاد ہے؟ کیا سائنس نے مذہب کی ضرورت ختم کر دی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر اس بحث کو ایک جنگ کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے سائنس بمقابلہ مذہب۔ بالکل، جیسے کسی ایک کو جیتنا ہے اور دوسرے کو ہارنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ دونوں ایک ہی میدان کے کھلاڑی ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ لڑ ہی نہیں رہے؟ جی، کیونکہ ان کا دائرہ کار ہی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ مواد میں جو سب سے بنیادی فرق بتایا گیا ہے وہ ہے کیسے اور کیوں کا فرق۔ ہاں، اور اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ جی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس دنیا کے سب سے جدید ویڈیو گیم کا سورس کوڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سائنس وہ پروگرامر ہے جو آپ کو کوڈ کی ایک ایک لائن سمجھا سکتا ہے۔ وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کردار کیسے حرکت کرتا ہے، یہ دنیا کیسے بنی، فزکس کے قوانین کیسے کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اس کی مکمل تفصیل ہے۔ اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی کیسے کو سمجھ کر ہم نئی ٹیکنالوجی بناتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہی سورس کوڈ آپ کو یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ یہ گیم بنایا کیوں گیا۔ کیا اس کا کوئی مقصد تھا، کوئی کہانی تھی؟ یہ کیوں جو ہے یہ کوڈ کے اندر نہیں لکھا ہوتا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں مذہب اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ آج نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو محبت کا احساس ہے وہ دراصل دماغ میں کیمیکلز کا کھیل ہے، ڈوپامین، آکسیٹوسن جی ہاں، پر حاوی نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور یہاں ہمیں دوبارہ سوال کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ سائنس بالکل صحیح بتا رہی ہے کہ دماغ میں کون سے کیمیکلز خارج ہو رہے ہیں، یہ اس تجربے کا حیاتیاتی کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ اس محبت میں قربانی کا جذبہ کہاں سے آتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جان کیوں خطرے میں ڈالتی ہے؟ یہ اخلاقی سوالات ہیں۔ اچھا۔ سائنس کیمسٹری بتا سکتی ہے لیکن عہد اور وفا کی قدر نہیں بتا سکتی۔ مذہب ان کیمیائی رد عمل کو رد نہیں کرتا بلکہ وہ اس تجربے کو ایک بڑے روحانی فریم ورک میں معنی دیتا ہے۔ اچھا، تو سائنس عمل کی وضاحت کرتی ہے اور مذہب اسے معنی دیتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ہے ہمارے مواد میں جو ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ اس میں سورہ الشورى کی آیت کا حوالہ ہے۔ جی، آیت 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بہت زیادہ۔ چلیں اس کے لیے بھی ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سائنس اس حادثے کی ہر تفصیل بتا دے گی۔ گاڑی کی رفتار کیا تھی، ٹکر کا زاویہ کیا تھا، فزکس کے کون سے قوانین لاگو ہوئے۔ یہ سب کیسے کا جواب ہے۔ جی۔ لیکن یہ قرآنی آیت ایک بالکل مختلف پہلو پر روشنی ڈال رہی ہے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری کی بات کر رہی ہے۔ یعنی یہ کہ حادثہ صرف فزکس کا نتیجہ نہیں بلکہ اس شخص کے ایک غلط انتخاب کا بھی نتیجہ ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ بالکل۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات صرف بے ترتیب نہیں ہوتے بلکہ ان کا تعلق ہمارے انتخاب اور اعمال سے بھی ہے۔ یہ ایک روحانی قانون ہے۔ سائنس بتا سکتی ہے کہ عمارت ناقص مٹیریل کی وجہ سے کیسے گری، لیکن مذہب یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس عمارت کو بنانے میں بے ایمانی کا کیوں کیا کردار تھا۔ اگر ان دونوں کے میدان اتنے ہی الگ ہیں تو پھر یہ تصادم کا تاثر اتنا عام کیوں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ اسے ہم کیٹیگری کی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ کیٹیگری کی غلطی؟ جی، یعنی دو مختلف چیزوں کو ایک ہی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرنا۔
جب لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ علم کا واحد ذریعہ سائنس ہے اور جو چیز لیب میں ثابت نہیں ہو سکتی وہ موجود ہی نہیں، تو تصادم پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی کہے کہ چونکہ میرے پاس ریاضی کی کتاب ہے اس لیے مجھے شاعری کی کتاب کی ضرورت نہیں۔ بالکل، بہترین مثال ہے۔ آپ تھرمومیٹر سے کسی نظم کی خوبصورتی نہیں ناپ سکتے ہیں نا؟ صحیح۔ سائنس کا اوزار مادی دنیا کو ناپنے کے لیے ہے، مذہب کا اوزار مقصد، معنی اور اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تصادم ان دونوں میں نہیں بلکہ ہماری غلط توقعات میں ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اور کیا یہ تصادم ہمیشہ سے موجود تھا یا یہ کوئی جدید چیز ہے؟ ہمارے مواد میں اس کے تاریخی پس منظر پر بھی بات کی گئی ہے۔ ہاں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مذہب ہمیشہ سے سائنس کا دشمن رہا ہے۔ جی، لیکن تاریخی شواہد، خاص طور پر اسلامی تاریخ کے، ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ جب یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اس وقت اسلامی دنیا میں علم کی شمع روشن تھی۔ مسلم سائنسدان، ریاضی دان سب اپنے عروج پر تھے۔ جی، اور ان کے لیے یہ کام مذہب سے الگ نہیں تھا بلکہ مذہب کا ہی حصہ تھا۔ یہاں ایک حدیث کا بھی ذکر ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا۔ آپ ابن الہیثم کی مثال لیں، وہ صرف ایک عظیم سائنسدان نہیں تھے، وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتے تھے۔ اچھا، جی، ان کے لیے روشنی اور بصارت کا مطالعہ کرنا دراصل اللہ کی تخلیق کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ کائنات کے کیسے کو سمجھ کر اپنے ایمان کے کیوں کے مزید قریب ہو رہے تھے۔ واہ، یعنی ان کے لیے لیبارٹری بھی ایک طرح سے عبادت گاہ تھی۔ بالکل، یہ ہم آہنگی کا تصور کوئی نیا فلسفیانہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ سائنس دنیا کو سمجھنے کا ذریعہ اور مذہب اس سمجھ کو ایک مقصد دینے کا ذریعہ۔ جی ہاں، میں اسے ایک ذاتی مثال سے واضح کرتی ہوں۔ جب میں رات کو آسمان پر ستارے دیکھتی ہوں تو سائنس مجھے بتاتی ہے کہ یہ ستارے اربوں میل دور جلتی ہوئی گیس کے گولے ہیں۔ یہ ان کا کیسے ہے؟ ایک سائنٹیفک حقیقت۔ جی، لیکن اسی لمحہ میرے اندر جو ایک ہیبت کا، ایک عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں کا تجربہ ہے۔ وہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، میری اس میں کیا جگہ ہے۔ یہ دونوں تجربات، علمی اور روحانی، ایک ہی وقت میں سچے ہیں۔ اور شاید اسی نقطے میں عاجزی کا وہ سبق بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ جی، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس بحث میں؟ یہ آیت سائنس اور مذہب دونوں کے طالب علموں کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے اس کا علم ہمیشہ محدود رہے گا۔ صحیح۔ ہمیشہ کوئی ایسی حقیقت ہوگی جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہوگی۔ یہ ہمیں فکری غرور سے بچاتی ہے۔ ایک سائنسدان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے راز لامحدود ہے، اور ایک مومن کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ جو بات مجھے سب سے واضح طور پر سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کا متبادل سمجھنا ہی بنیادی غلطی ہے۔ بالکل، یہ دو مختلف اوزار ہیں، دو مختلف مقاصد کے لیے۔ سائنس نے ہماری مادی زندگی کو آسان بنایا ہے، بیماریوں کا علاج، تیز رفتار سفر۔ جی، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے یا دکھ میں امید کیسے رکھنی ہے۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سائنس ہمیں ایک بہترین تیز رفتار گاڑی بنا کر دے سکتی ہے۔ ہاں، وہ ہمیں انجن، ایروڈائنامکس سب کچھ سمجھا سکتی ہے۔ جی، لیکن مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اس گاڑی کو لے کر جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ منزل کا تعین اور راستے کا اخلاق، یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ منزل کے بغیر بہترین گاڑی بھی بے مقصد بھٹکتی رہے گی، ہے نا؟ اور راستے کے اصولوں کے بغیر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل، اسی طرح مقصد کے بغیر علم خطرناک ہو سکتا ہے اور علم کے بغیر ایمان توہم پرستی بن سکتا ہے۔ اصل تضاد ان دونوں میں نہیں بلکہ اس ذہن میں ہے جو ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گہری گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ہمارے آج کے مواد نے سائنس اور مذہب کو دو الگ الگ شعبوں کے طور پر پیش کیا ہے جو مختلف سوالات پوچھتے ہیں۔ کیسے؟ بمقابلہ کیوں؟
لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب کوئی سائنسی دریافت کسی مذہبی کیو کو چیلنج کرتی نظر آتی ہے؟ اس ذاتی کشمکش سے کیسے نمٹا جائے اور اس صورتحال میں ہم آہنگی تلاش کرنے کے لیے کون سے ذہنی وسائل، خواہ وہ ایمان سے ہوں یا دلیل سے، زیادہ اہم ہو جاتے ہیں؟